السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سوال ملیہ ہاشمی کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستانی عوام اگرچہ بہت سے ایسے مسائل میں اس وقت گھری ہوئی ہے جن کی وجہ سے ظاہر ہے کہ روزمرہ جو مشکلات ہیں دن بدن ان میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے، خاص طور پہ اگر معاشی پہلو سے دیکھا جائے تو اس حوالے سے بہت سی پریشانیاں ہیں لوگوں کو، اور انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں بڑا تفصیل سے آپ کو 2-3 پروگرامز اکانومی پہ کریں گے، خاص طور پہ جس پہ ہم فوکس کریں گے ایک ایک کر کے پاکستانی عوام کا جو ایک ایک مسئلہ ہے اس کو انشاءاللہ ڈائسیکٹ کریں گے۔ اور جب بات ہوتی ہے معاشی مسائل کی تو خواتین و حضرات اس میں ایک بہت بڑا جو اضافہ ہو جاتا ہے معاشی مسائل میں، وہ جب ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلم آ جائے خدا نخواستہ، یا پھر آپ کو کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہو جائے کہ جس میں کسی نے آپ کے ساتھ حق تلفی کر دی ہو، اور اس زوم میں کہ آپ کو تو اب انصاف لینے کے لیے بہت سالوں انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ ہم اکثر نظام انصاف کی تو بات کرتے ہیں کہ جی لوگوں کو انصاف اس طرح سے نہیں مل رہا جیسے ملنا چاہیے، لیکن اس میں ایک چیز پر ہم میں سے کوئی بھی غور نہیں کرتا کہ ہمیں اپنے حقوق کا کتنا پتہ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے نا کہ پاکستان کا جو 1973 کا آئین ہے وہ پاکستان کے شہریوں کو کیا کیا حقوق دیتا ہے۔ اپنے حقوق کے حوالے سے اگر ہمیں مکمل آگہی نہیں ہے تو اس میں کسی اور کا نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے، اور اس آگہی کی جو کمی ہے، اپنی اس کج علمی کو، کج فہمی کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے حقوق کے بارے میں مکمل طور پر آشنا ہو سکتے ہیں۔ آج ہم نے خاص طور پر آج کا جو پروگرام ڈیزائن کیا وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ کو اور مجھے پتہ چل سکے کہ ہم بطور پاکستانی سٹیزنز کیا کیا حقوق رکھتے ہیں۔ اب جب حقوق کی بات کی جائے تو اس میں اکثر آئے دن آپ کبھی خبروں میں سنتے ہیں، کبھی آپ کسی کا واقعہ سنتے ہیں اپنے آس پڑوس میں بھی کہ جی والد صاحب غصے میں آ گئے اور انہوں نے غصے میں اپنے فلاں بیٹے کو یا فلاں بیٹی کو جائیداد سے عاق کر دیا۔ اب سننے میں تو یہ باتیں بہت آئیں، لیکن پریکٹیکلی اسلامی شرعی قانون کے مطابق کیا ایسا کرنا ممکن ہے، اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، اور کس صورت میں یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ان چیزوں پہ آج کے پروگرام میں ناظرین بات کریں گے، اور آگے چل کے خواتین کے حقوق پر بھی خاص طور پہ اگلے سیگمنٹ میں ذرا بات کریں گے۔ لیکن پہلے ذرا ہم بات کر لیں جو اس وقت ایک پراپرٹی ریلیٹڈ جو ایشوز بہت سے عدالتوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر قانون جناب ملک ظہیر ایوان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ملک صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے ابتدائیے میں بات کی کہ ہم آئے دن کبھی سنتے ہیں کہ پیرنٹس میں سے کوئی اعلان کر دے کہ جی میں نے اپنے فلاں بچے کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دل دکھا ہے تو میں اس کو جائیداد سے عاق کر رہا ہوں۔ اس کی اسلامی شرعی قانونی حیثیت کیا ہے، اور اس کی پوری ڈائمینشنز ہمیں اس حوالے سے بتائیے اس معاملے کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ، آپ نے مجھے بڑے اہم موضوع میں بولنے کا موقع فراہم کیا۔ دیکھیں یہ بڑا اچھا اور مطلب جو بڑا اہم موضوع آپ نے منتخب کیا ہے کہ جو عاق کرنا ہے یا جو وراثت ہے، جو والدین اپنے بچوں کو، جو ان کا بچوں کا ایک رائٹ ہوتا ہے، اب عاق کرنا اس کا قانونی شرعی اس کا کیا کنسپٹ ہے؟ دیکھیں عاق کرنے میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کر دوں، وراثت جو بچوں کو ملتی ہے والدین کی طرف سے، جی کوئی بھی والد اپنے بچوں، بیٹی یا بیٹے کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ بالکل عاق نامہ اس سے تعلق کوئی نہیں ہے جی کہ اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے کو کہا تم عاق ہو گئے ہو پراپرٹی سے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ عاق کا ویسے نارمل ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے جی کہ وہ میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا ہے جی، لا تعلق ہو گیا ہے، اس کا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پراپرٹی سے اس کا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں جو وراثت ہے اس کا میں شرعی بات کر رہا ہوں، قانونی بات کر رہا ہوں کہ وراثت میں چند صورتیں ہیں، ان صورتوں کے علاوہ کوئی باپ کہ بیٹا کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو اپنی اس وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، عاق کا تصور کیا ہے؟ بیسیکلی عاق جو ہے وہ سوشل ایک سیگمنٹ ہے کہ جب کوئی بیٹا نافرمان ہو جائے یا اس نے لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا ہے
تو سوشلی طور پر باپ کہتا ہے جی کہ میرا اس سے لا تعلق ہو گیا کہ تاکہ کوئی بندہ آ کے اس کے جرم کی مجھ سے گلا نہ کرے. ٹھیک ہے. کوئی بیٹی اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو کل اس نے آ کے اس کا کوئی سوسائٹی میں کوئی شخص بھی آ کے مجھ پہ بلیم نہ کرے کہ اس کا بیٹا تھا یا اس کی بیٹی تھی, تو انہیں کوئی لین دین کے معاملے میں یا اس کا کریکٹر بہت برا ہے, اتنا ہی اس کا اثر ہے. لیکن وراثت میں نے کہا وہ چند صورتیں بھی بیان کرتا ہوں کہ وراثت کسی صورت بھی آپ اپنی بیٹے کو لا تعلق یا اس کو محروم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو وہ اس صورت میں جو ہے وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا شرعی طور پہ. ٹھیک ہے. یا وہ اسلام کے دائرہ کار سے نکل گیا, اچھا, منکر ہو گیا, کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, تو یہ صورتیں ہیں جن صورتوں میں وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. لیکن آگ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ اس سے وراثت اس کو ملے گی, چاہے وہ نافرمان ہے, خدمت کرتا ہے, نہیں کرتا, وہ اس کو اس کا حق ملے گا. اچھا, یہ جو آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ملک صاحب کہ اگر کوئی بچہ خدا نخواستہ اللہ معاف کرے ایسی بدبختی کا شکار ہو جائے کہ وہ مرتد ہو جائے, دائرہ اسلام سے نکل جائے, تو ایسے میں کیا قانونی طور پر اسلامی شرعی قانون کیا کہتا ہے کہ کیا باپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اس کو جائیداد سے محروم کر سکتے ہیں یا ان کو کرنا ہی پڑے گا؟ جی دیکھیں, اس میں کیونکہ وہ جو صورتیں بتائی گئی ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ باپ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جب کافر ہو گیا پہلے تو اس کو راست پہ لائے کہ مسلمان رہے, لیکن اگر وہ اس سے منکر ہو جاتا ہے تو باپ کے پاس یہ پاورز ہے کہ اس کو وہ اس کا حصہ نہ دے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. بالکل, اس کو وہ چیلنج نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اچھا, جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے بھی آپ کے پاس یقیناً بہت سے کیسز آتے ہوں گے جو پھر دیوانی عدالتیں, یہ ان کو دیوانی کیوں بولتے ہیں, دیوانی کیسز جو کہا جاتا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ جی, اس کو اگر ہم یوں لیں کہ دیوانہ کر دیتی ہیں انسان کو, یعنی جس طرح ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یہ کیونکہ انگریز دور سے قانون بنا ہوا ہے, سول لا جس کو انگلش میں کہتے ہیں, اردو میں دیوانی کہتے ہیں, یعنی انسان جو اگر بیٹا کرتا ہے تو شاید اس کا جا کے وہ پوتا جا کے وہ اس کو کیس کو جا کے وہ حل کرتا ہے, یعنی اتنے سال لگ جاتے ہیں, تو وہ اسی لیے اس کو ہم دیوانی کہتے ہیں, سول لا. ٹھیک ہے جی, یعنی سالوں سال کیس چلتے رہتے ہیں اور اس کا رزلٹ نہیں ملتا. یہ ایک پورے پروسیجر کا, پورے سسٹم کا اس کا خلا ہے, خامی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سول لیٹیگیشن جب آپ کرتے ہیں, پراپرٹی میٹر کرتے ہیں, تو وہ سالوں سال چلتے ہیں. بالکل صحیح. میں ابھی حال ہی میں میری بیرون ملک مقیم اپنے کزن سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑا شکوہ کیا کہ انگلینڈ کا یہ بڑا مسئلہ ہے جی کہ یہاں پہ آپ کسی کو کہہ کے کام بھی نہیں ایزیلی کروا سکتے, لمبی لمبی کیوز ہیں, لمبی لمبی قطاریں ہیں, لمبے لمبے اس کے طریقہ کار میں آپ پھنس جاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو یہ اس بات پر دکھ ہے کہ کسی کو کہہ کر کام کروا نہیں سکتے تو اس پر شکر کیجئے کہ کسی کو کہہ کر کام رکوا بھی نہیں سکتے. آپ کے مشاہدے میں ایسے اگر کوئی کیسز ہیں تو ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیں, جو خاص طور پہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جو بیچارے انفارچونیٹلی اس طرح کے معاملات میں بھی سٹک ہوں گے کہ کسی نے جان بوجھ کے ان کا کام روکنے کے لیے بھی کوئی شرارت کر دی ہو. تو اس کیس میں کیا لوگوں کو آپ اویئرنیس دیں گے کہ وہ کس طرح اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے میڈم شروع میں بڑی سی ایک بات کی تھی جب پروگرام شروع آپ نے کیا کہ لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر ابھی ڈے بائی ڈے تبدیلی تو آ رہی ہے کہ لوگ ایجوکیشن طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے آنے والی جنریشن کو ایجوکیٹ کرنا ہے انشاءاللہ, اور اپنے حقوق کو فرائض سے آگاہ ہونا بڑا ضروری ہے. جی جی, دیکھیں ہم اپنا حق تو لینا جانتے ہیں لیکن ڈیوٹی کیا وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی. بالکل. یا حق کا پتہ نہیں ہوتا, وہ راستہ نہیں پتہ ہوتا. اب اس کو یوں سمجھیے, ایک وکیل, صحافی اور ایک عام بندے میں کیا فرق ہے؟ صحیح. میں نے 2 لوگوں کا نام لیا کہ وکیل اور صحافی, جی, اور ایک عام بندہ جو عام شہری ہے. فرق کیا ہے کہ تینوں انسان ہیں, تینوں اس ملک کے شہری ہیں. بالکل. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ 2 جو ہیں وکیل اور صحافی کے پاس علم ہے, انہیں وہ راستے پتہ ہیں. اگر کہیں رکاوٹ, جیسے آپ نے کہا کہ اس کے کام کو رکوا دیا گیا ہے, کہیں بھی کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر اس کا کام نہیں ہو رہا تو اس کے پاس کیا حل ہے. تو وہ وکیل میں یہی فرق ہے عام بندے میں کہ اس کو نالج ہے وکیل کو کہ اگر یہ کام, اس کو میں یوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے, لاسٹ ٹائم بھی آپ نے وہ ویڈیو ہے دیکھی ہو, ہاؤسنگ اتھارٹی نے ہماری اپلیکیشن کو 2 سال سے پینڈنگ رکھا, ڈیسائیڈ نہیں کیا. اب اس میں ہزاروں لوگوں کا مسئلہ تھا. تو میں نے بس جب وہ کلائنٹ آیا تو میں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا, میں نے ڈائریکشن دلوائی. میں نے کہا جی یہ 2 سال سے کام نہیں کر رہے وداؤٹ اینی ریزن. اب وہی کام جب ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تو انہوں نے وہ مجھے بلایا اور 7 لوگوں کی کمیٹی نے مجھے سنا.
देखिए रास्ते मौजूद होते हैं, बात वही है कि इल्म होना चाहिए, कानून की बिल्कुल। भी जरूरी है, अपने राइट का पता होना जरूरी है। अच्छा, अब मैं एग्जैक्टली आगे इसी सवाल की जाने बढ़ना चाह भी रही थी, आपने अच्छा किया मेंशन कर दिया हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात। हम इस्लामाबाद पिंडी में देखते हैं कि पिछले चंद सालों में बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ काटी गई, फीते काटे गए, इफ्तिताह हुए, और बाद अज़ां बेचारे जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया, कई हाउसिंग सोसाइटीज़ में ऐसा हुआ कि उनके एनओसीज़ ही अभी हवा में लटक रहे थे। अभी एनओसीज़ दरअसल मिले ही नहीं थे उनको सरकारी इदारों से जो रिक्वायर्ड होते हैं आपको इवन अपना प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। आधी सोसाइटी बन गई लेकिन एनओसी का मामला लटक रहा है। इसको क्या कहेंगे आप? इसमें वकील, चूँकि आप माहिर कानून भी हैं, वकील भी हैं, तो ये बताएं कि आप इसमें कानूनी जो गैप्स हैं वो क्या देखते हैं कि कैसे ये मामला इतना आगे तक चला जाता है एनओसी के बगैर? देखिए मैडम, इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें दो चीज़ें ये हैं कि एक तो अक्सर सीडीए की अगर हम फेवर की बात करें, क्योंकि मैं सीडीए की फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जो हम देखते हैं सुनते हैं कि वो अक्सर इश्तिहार भी लगाते हैं, मुश्तरी होशियारबाज, या वजह से पिछले दिनों भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि इस्लामाबाद में फलां सोसाइटियाँ जो है ना इलीगल हैं, उनके पास एनओसी नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, जो पब्लिक है, आवाम है, वो जाके फिर भी प्लाट लेते हैं। अब लोग, मुझे समझ नहीं आती कि पैसा लोगों के पास आता कहाँ से है। मैं अगर कुछ चीज़ परचेज करता हूँ तो मैं 10 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोचता हूँ कि मैंने पैसे कहाँ लगाने हैं, और फिर उसका एंड क्या होता है कि बाद में फिर जी उनको प्लाट ट्रांसफ़र नहीं होता, उनको मकान नहीं मिलते, चीज़ें नहीं मिलती, और फिर मसले मसाइल लिटिगेशन। तो देखिए लोगों का भी यही होता है कि लोगों का फिर वही सवाल आता है कि पैसे कहाँ से लाते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो सीडीए की भी कमजोरी है कि जब वो एनओसी नहीं दिया तो किस बुनियाद पे वो बन रहे हैं। और ये बात मैं याद नहीं कर रहा, मैंने अदालतों के अंदर भी की है कि जब सीडीए बैठा होता है, और एक केस था मेरे पास, तो वो 40 साल से वो मकान बना हुआ था। अच्छा। उन्होंने रिपोर्ट दी, कहते हैं ये जगह सरकारी है। तो मैंने वहाँ पे बड़े जोश और जोर से कहने कहा, मैंने कहा 40 साल आप सोए रहे हैं, आज आपको याद आई आपकी जगह है। तो देखिए महकमे के अंदर भी बैठे हुए जो काली बेड़े हैं, जो मिले होते हैं लोगों के साथ, और फिर वो उनको वहाँ पे परमिशन दे देते हैं, जी ठीक है आप करें, हम खैर है। तो ये जो मिली भगत दोनों तरफ से होती है, और उसका एंड ये होता है कि बहुत से गरीब लोगों को नुकसान होता है। बिल्कुल सही। अभी हाल ही में हमने वन कॉन्स्टिट्यूशन का भी तो मामला देखा ना, कि एक तरफ वो आपकी कच्ची बस्तियां थीं और दूसरी तरफ ये मामला था। ज्यादा तो चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो, ये कमजोर, वहाँ पे तो मैडम, वहाँ पे तो देखे ना, वहाँ पे तो वो बराबरी नहीं हुई ना। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की आपने बात की, आईने पाकिस्तान की बात की कि तमाम शहरी बराबर हैं, वो हमने देखा कि उसको रोका गया। और उसी के साथ बड़ी इमाम सरकार आमदन के साथ जो करीबी बस्ती थी, उन वहाँ पे गरीब लोगों के घर बने हुए थे। आप कम अज कम उनको परमिशन देते, किसी जगह शिफ्ट करते, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जो अथॉरिटी एक्ट बना है, मेरे पास पढ़ा है, उसकी पूरी डिटेल पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है अगर कहीं आबादी है तो पहले प्रॉपर अदारा उनको अकोमोडेट करेगा, उनको वहाँ पे, यानी किसी की फर्ज करें टेम्परेरी रिहाइश है तो उनको वहाँ शिफ्ट करेगा। अगर किसी का वहाँ पे फसल लगी है तो फसल के पैसे देगा। लेकिन अब लम्हा फिक्री है इस मुल्क के अंदर कि जो आइन बना 73 में, उस पर अमल नहीं हो रहा, तो लोगों को बराबर हकूक नहीं मिल रहे। और जब आपने बात की कॉन्स्टिट्यूशन 1 की, तो वहाँ पे जब मामला आया तो वहाँ पे उनको स्टे लेके उनको कहा जी इनको टाइम दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और जाहिर है कानून तो सबके लिए ही बराबर होना चाहिए, और अगर किसी एक की एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर साहब तक तो फिर दूसरे की भी होनी चाहिए। अगर ताकतवर अप्रोच कर सकते हैं उनको और कह सकते हैं कि आप इंटरवीन कीजिए, देखिए कमेटी बनाइए, इसकी JIT बने, तो इसमें जाहिर है कि गरीब लोगों की भी सुनवाई उसी तरह से होनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मलिक ज़हीर ऐवान साहब से कुछ और भी कानूनी पहलुओं से इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि हम बतौर सिटीजन्स कैसे अपने हुकूक को परसू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास एजुकेशन का जो राइट है कि हर बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए। तो ये जब तक हमारे पास अवेयरनेस नहीं होगी हमारे हुकूक की, अक्सर आप देखते हैं कि घर में, ख़ानदान में जब जायदाद के हवाले से लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो उसमें ज़्यादा बेचारा वही सफ़र करता है जिसके पास या तो वसाइल कम हो, या अगर वसाइल हैं भी तो इल्म ना हो कि उसके हुकूक क्या हैं। तो इस पर ज़रा ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक ज़हीर ऐवान साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून, और आप बहुत सालों से बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं, कानून को आप जानते हैं। बहुत से लोग अपने जब हालात से मारे होते हैं तो वो आपके पास आते भी हैं इंसाफ की तलाश में कि आइए अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। मलिक साहब, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे,
اس سے پہلے کہ ہم خواتین کے وراثتی حقوق کی جانب بڑھیں، میں ایک بڑا اہم سوال آپ سے کرنا چاہوں گی جو میرے دل کے بہت قریب بھی ہے، اور اس کا قانونی اور سماجی دونوں اینگلز بنتے ہیں اس پہ ڈسکشن کے، کہ ایک طرف تو وہ کیس ہے کہ جہاں پہ اگر کسی بچے کو کسی اس کے والد صاحب نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ چلو میں تمہیں آگ کرتا ہوں، اب ظاہر ہے یہ آگ کرنا، جیسے آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ جو انہوں نے کہہ دیا تو اسی طرح آگ ہو جائے گا، وہ جائیداد کو اس کا حصہ مائنس ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہاں سماجی بوائیکاٹ ہو جائے گا، مطلب آگ کرنے کی بھی صرف ایک فائنینشیل پہلو نہیں ہے، اس کے سماجی ایسپیکٹس بھی ہیں. اسی طرح جو آج کل بدقسمتی سے ایک بڑا خوفناک قسم کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی بچے جیسے بڑے ہو جاتے ہیں، بیویاں آ جاتی ہیں، اپنے بچوں میں مگن ہو جاتے ہیں، تو پیرنٹس بہت زیادہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں. ہر گھر میں ایسا نہیں ہے، لیکن کئی گھروں میں بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے کہ بزرگ جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے آج اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وہ اولڈ ایج ہوم چلے جاتے ہیں. اور پھر کئی بچوں کو ہم نے یہ بھی اللہ معاف کرے مشاہدہ کرنے کو ملا بدقسمتی سے کہ زبردستی پیرنٹس سے جو ہے اپنے نام لکھوا لیا جاتا ہے. بھئی وراثت کا حق تو آپ کو ملے گا ان کے جانے کے بعد، لیکن ان کی زندگی میں ہی ٹارچر کرنا، تو اس کو قانونی طور پہ کیسے پرسو کر سکتے ہیں جو بزرگ والدین؟ آپ نے بڑا اچھے موضوع پہ بات شروع کی. بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ یورپ کے اندر یا امریکہ میں یا یو کے میں اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں جی، لیکن اب چند سالوں سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی یہ جو اولڈ ایج بوڑھے جو ہمارے والدین ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ کچھ ادارے بن گئے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم اس کو لمحہ فکریہ کہتے ہیں کہ جو ملک کلمے کی بنیاد بنا، ہم مسلمان ہیں اور میجارٹی لوگوں کا جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے. جی، دیکھیں ہمیں مذہب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ والدین سے حسن سلوک کی بات کرتا ہے، اور جہاں پر ہم وراثت کے اقدار ٹھہرتے ہیں وہاں پر ہمارا یہ حق بنتا ہے شرعی. اور اللہ تعالیٰ تو بار بار فرماتا ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، سلوک کریں، اور ان کی خدمت کرنا. بالکل یہ اس کی آسان نہیں ہے والدین پہ، بچے کا آسان نہیں ہے. دیکھیں نا، ہم جب چھوٹے تھے ہم نے جس طریقے سے پڑھائی کی، جس طریقے سے انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، تو اب انہوں نے اپنا کر آ گیا. اب جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اسی لیے اولاد اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیں. وہ مانگنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بڑھاپے کے ٹائم ہمارا سہارا ہوں گے. لیکن لمحہ فکر یہ ہے کہ جب وہ ٹائم آتا ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ بیوی آ جاتی ہے، بچے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیوی اور بچے بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کے بھی رائٹس ہیں، آپ ادا کریں، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک یا ان کی دیکھ بھال کرنا. اور یہ بڑا دل کو چبھتا ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں جا کے نا والدین بیٹھتے ہیں تو یہ کیسے وہ والدین بچے ہیں کیسے ان کی دل کرتے ہیں کہ جناب وہ اپنے والدین کو نہیں دیکھتے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. تو یہ ان کی سوشلی اور قانونی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کو ان کی دیکھ بھال کریں. ان کا فرض بنتا ہے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے کہا کہ پراپرٹی میں ان کا رائٹ بنتا ہے، تو ٹھیک ہے بنتا ہے. اللہ رب العزت نے طے کیا ہے، یہ والدین کی بھی مہربانی نہیں ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے وراثت جو ہے وہ جو ڈکلیئر کی ہے وہ باپ کی اپنے اولاد میں جو اس کا متعین کیا ہے وہ اللہ نے قرآن پاک میں طے کر دیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ والدین کی جس طرح جہاں پہ ان کے ڈیوٹی ہے وہاں پر بچوں کی ڈیوٹی بھی ہے کہ وہ والدین کی دیکھ بھال کریں، ان کو خرچہ دیں، ان کو ٹائم دیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اس طرح کا سوسائٹی میں جو شروع ہو گیا ہے اس کو روکنا چاہیے ہمیں. بس یہ دیکھوں کہ یہ جو بلکہ میں کہتا ہوں پاکستان میں تو ادارے نہیں ہونے چاہیے، یعنی اس طرح کا موقع ہی نہ آئے کہ ہمارے ادارے اس طرح بنے. بالکل صحیح بات ہے، ویری ٹرو. اچھا اب ذرا آتے ہیں اسپیسیفکلی خواتین کے وراثتی حقوق کی جانب، کیونکہ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے اور ہم اکثر اس پہ بات بھی کرتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ہر پروگرام سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ان کی انفارمیشن میں اضافہ ہو، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بحث مباحثے کے سیاسی پروگرامز تو بہت سے ٹی وی پر لگتے ہیں، لیکن ملک صاحب اس چیز پہ جو انفارمیٹیو پروگرامز ہیں نا ان کا ذرا فقدان ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا مجھ سمیت ہم سب پاکستانی عوام کو ایجوکیٹ کیجئے کہ اگر کوئی خاتون ہے اور ان کو ان کی فیملی، ان کے والد صاحب یا ان کے بھائی ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں، والد صاحب بیٹے کو سارا حق دے دیتے ہیں اور بیٹی یا بیٹیاں حقوق اپنے حق سے محروم ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کے پاس کیا قانونی چارہ جوئی کا راستہ ہے کہ جس سے ان کو ان کا شرعی حق جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے وہ ان کو مل سکے؟ میڈم آپ نے نا بڑا اچھا ٹاپک چھیڑ دیا ہے، اور یہ میری وکالت کا سب سے اہم موضوع ہے کہ میں نے پچھلے 7-8 سالوں سے چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ اور بڑے سے بڑے لیول پہ مختلف فورم پہ ہزاروں کے مجمع میں یہ باتیں کی، مساجد میں جا کے، اسکولوں میں جا کے، ٹی وی پہ بیٹھ کے
یہ باتیں کی کہ وراثت میں بہنوں اور بیٹیوں کو ان کا حصہ دو. بالکل. جہاں پر لیکن مجھے ساتھ یہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جب غالباً خواتین کا عالمی ڈے جو ہوتا ہے 7 مارچ ہے 8 مارچ ہے 8 مارچ تو وہاں پر کبھی بھی یہ بینر نہیں دیکھا کہ ہمیں حصہ دو وراثت میں. ٹھیک ہے جی. ان کے اور لفظ لکھے ہوتے ہیں. لیکن وراثت جو ہے وہ میں نے پہلے کہا کہ کوئی باپ اپنی اولاد بیٹی یا بیٹے کو کسی بھی 2 صورتوں کے علاوہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں محروم نہیں کر سکتا. جی. اور میں نے اس حوالے سے بڑی کمپین بھی کی اور ابھی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ انفارمیٹو پروگرام ہو, لوگوں کو فائدہ ہو. جی جی. سیاسی پروگرام جو کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن معلومات پر مبنی جو پروگرام ہوتا ہے اس میں لوگوں کو نالج بڑھے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اس کا باپ یا بھائی اس کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے تو اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر ایک باپ نے اپنی زندگی میں اپنی ساری پراپرٹی اپنے بیٹوں کو دے دی, اب بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں؟ بیٹیاں جب تک باپ زندہ ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں. پہلی بات, باپ کی وفات کے بعد وصال کے بعد ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ اس ہبہ نامہ کو جو باپ نے بیٹوں کے نام کی اس کو بذریعہ کورٹ چیلنج کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو یہ حق ملے گا. سپریم کورٹ کے بہت سے لیٹسٹ فیصلے بھی آئے ہیں اور بہت سے موقعوں پہ اس طرح کی دعوے دائر ہوئے ہیں اور بے شمار ہوئے ہیں اور وہ دعوے جو اپنا زمین جو بیچی گئی تھی وہ چیلنج ہوئی اور باقاعدہ ڈگری ہوئی بچوں کے حق میں. اور بلکہ ایک موقع کے اوپر یہ ہوا کہ سپریم کورٹ میں ڈیورنگ سماعت بھائیوں کے وکیل نے کہا جی کہ میں نے تو بہنوں نے خود لکھ کے دیا ہے, گفٹ کیا ہے. تو وہاں پر جج صاحب جو تھے, مجھے نام نہیں یاد, انہوں نے بڑا ایک تاریخی جملہ بولا تھا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھائیوں نے بھی کہا ہو کہ ہم اپنی زمین گفٹ کرتے ہیں بہنوں کو. یہ بیٹیاں ہی کیونکہ کرتی ہیں, بہنیں ہی کرتی ہیں. اب رہ گیا سوال میڈم ان کو لینے کا کہ ان کے پر پروسیجر کیا ہے. لیکن پاکستان کے اندر 2 طرح کے قوانین رائج ہیں. صحیح. ایک ہے فوجداری جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کرمنل لا, جی, فوجداری قانون. دوسرا شروع میں ہم نے بات کی تھی سول لا کی, دیوانی مقدمے کی. جی جی. اب عورت اگر اس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو جاتا ہے, اس کی بھائی ہے, کوئی عام بندہ ہے یا کوئی تھرڈ پرسن ہے, تو وہ تھانے میں جا کے اپلیکیشن دے گی اور اپنا ریکارڈ سبمٹ کرے گی کہ میری زمین یہاں پہ تھی, میں اپنے والد کی حصے دار ہوں, مالک ہوں اور میرے بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اور پولیس اس کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے پابند ہے اس کی ایف آئی آر کاٹے, اور ایف آئی آر جب کٹ جائے گی تو پھر معاملہ کورٹ میں جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کرمنل لا کی بات کر رہا ہوں. اور کورٹ پھر دیکھتے ہوئے ریکارڈ کو اس کو سزا بھی 10 سال سزا ہے, 10 سال کی اس کی پنشمنٹ ہے. تو یہ کرمنل لا موجود ہے. اسی طرح سول جو ہے وہ مقدمہ موجود ہے کہ سول دعویٰ دائر کر کے, لیکن سول دعویٰ کیونکہ بہت لمبا چلتا ہے, سالوں سال چلتا ہے, اس حوالے سے گورنمنٹ پاکستان نے 2019 میں اور 20 اور 21 میں ان 3 سالوں میں انہوں نے اسلام آباد, کے پی کے اور پنجاب کے اندر انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا جو اسپیسیفکلی خواتین کے پراپرٹی رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. صحیح. اس کے اندر یہ ہے کہ 60 سے 70 دن کے اندر اندر ان کو قبضہ ملے گا, ان کو حصہ ملے گا اور اپنا حصہ بیچ سکتی ہیں. اور وفاقی متصب, جس طرح آپ اسلام آباد میں آپ کی وفاقی متصب ہے, اس طرح پنجاب کے اندر بھی ہے, کے پی کی, تو وفاقی متصب کو پاورز دی گئی ہیں کہ وہ اس طرح کے میٹر کو سنیں اور ان کو ود ان 70 ڈیز میں اس کا ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, وفاقی محتسب کی آپ نے بات کی, اسی طرح جب ہراسمنٹ کی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ ہراسمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین تو اکثر آپ کو شکایت کرتی نظر آتی ہیں اور ان کو ظاہر ہے کیسز پرسو بھی ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں, اور کوئی کتنا بڑے سے بڑا طاقتور سے طاقتور مجرم کیوں نہ ہو, آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جو اب اویئرنیس ماشاءاللہ آ چکی ہے عوام میں, تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہر شخص کے پاس اب ایک موبائل فون ہاتھ میں ہے اور وہ اس کے ذریعے اپنی آواز دنیا تک پہنچاتا ہے. اور شاید جس انصاف کے راستے میں اس کو لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہونا پڑتا تھا پہلے, آج وہ اپنے سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم کے ذریعے آواز اٹھا لیتا ہے. اس حوالے سے اب ایک بڑی دلچسپ تو نہیں, بدقسمتی سے بڑی افسوسناک ایک رپورٹ میں دیکھ رہی تھی حال ہی میں کہ مردوں کی بھی اب بڑی ہراسمنٹ کی شکایات آ رہی ہیں کہ جس میں مرد بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے. تو یہ مطلب خواتین تو خواتین رہ گئیں, اب تو مرد بھی جو ہے وہ بیچارے اس مسئلے سے آزاد نہیں ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں میڈم 2 چیزیں ہیں. ایک تو ایکٹ جب بن گیا, جب ایکٹ نہیں تھا یہ ہراسمنٹ والا, تو بہت سے مسائل تھے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا کے آنے سے بہت سی چیزیں بہتر ہوئی ہیں, بہت سے معاملات میں لوگوں کو معلومات ملی ہے.
ایکٹ کے آنے کے بعد یہ مقدمات کم ہوئے ہیں، گو کہ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی مطلب جس طرح پہلے رفتار تھی، پہلے خواتین کو خاص کر کے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی، اب آپ دیکھ لیں کہ خواتین ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہیں اور لیٹ نائٹ بھی کام کرتی ہیں جی، اور ان کو وہ کیونکہ ایک ڈر ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ مرد ہے کوئی بھی ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی غلط کام کروں گا تو میرے اوپر پرچہ بھی ہو سکتا ہے یا مجھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹ کے بننے کے بعد بہتری آئی ہے جی، لیکن ابھی بھی کمی کمزوری ہے معاشرے کے اندر، اس سوچ کی جو سوچ ہمارے شروع سے ہمارے ماحول میں ڈالی گئی ہے کہ نیگیٹو، جیسے میں کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری سوچ نیگیٹو ہے. ہر بندہ جب پازیٹیو سوچے گا، پازیٹیو لے گا کہ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہے، بالکل، تو پھر تبدیلی آئے گی. جب ہم اپنی بہن بیٹی کو تو بھول جاتے ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی، لیکن جو باہر جا رہی ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے. اس سوچ کو تبدیل کرنے کی اب بھی ضرورت ہے. میڈیا کے اوپر، مختلف اداروں کے اندر، اسکولوں کے اندر اب بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہر شخص جب سوچے گا کہ جو عورت کام کر رہی ہے وہ میری بہن بھی ہو سکتی ہے، میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، میری ماں بھی ہو سکتی ہے، تو سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جی، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلے دن سے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹے کی پیدائش اور بیٹی کی پیدائش میں جو بہت سے گھروں میں انفارچونیٹلی سیلیبریشن کا بھی ایک فرق ہوتا ہے، تو اس فرق کو بھی مٹانے کی ضرورت ہے. جی، ایسے میں آپ کو اپنی پریکٹیکل بتاتا ہوں کہ میرے یہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو میری وائف تو نرسنا ہمارے یہاں ٹرینڈ بھی ہے کہ رو رہی تھی، تو میں نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہی ہیں کہ جناب اب اللہ نے رحمت دی ہے، پھر دوسری رحمت دی، تیسری رحمت دی، تو میں نے کہا رو کس لیے نہیں ہے، میرے گھر آئیے رحمت نہ. اب دیکھیں نا، یہ وہ رسمیں ہیں. جب بیٹا پیدا ہوا تو میں مسئلہ اٹھا کے وہاں میں رو رہا تھا، تو مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب بیٹا ہوا تم رو رہے ہو اور تو میں دیکھیں مقصد یہ ہے کہ وہ سوچ ہے نا، وہ جو سوچ جو ہماری نسل چل رہی ہے کہ بیٹیاں جناب آ جاتی ہیں تو شاید یہ پتہ نہیں اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. اس حوالے سے میں نے بڑا کام کیا، مختلف فورم پہ جا کے بات کی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں، کسی کی ہاں وہ مالک کی ترتیب ہے. تو اپنی سوچ کو، اکثر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے مرد ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں یا مرڈر کر دیتے ہیں کہ بیٹی کیوں آئی ہے. یہ وہ سوچ ہے، وہ ہماری ماضی کی جو ہماری تربیت تھی، ہماری نسل چل رہی ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ دیکھیں نا، ہم اسلام سے دور ہو گئے. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہیں. بالکل. آپ کی اپنی فیلڈ میں بھی تو اب کتنی خواتین آ رہی ہیں. جی بالکل صحیح. مطلب وہ جو جینڈر ایکوالٹی کی بات ہم کرتے ہیں، کہ وہ جو اچیو کرنے ہیں گولز، ان میں جینڈر انیکوالٹی کے خلاف جو ایک ہے ڈرائیو ہے. دیکھیں ہماری پروفیشن میں الحمدللہ ہماری بہت سی خواتین لائر موجود ہیں جو بہتر کام کر رہی ہیں، اچھا پرفارم کر رہی ہیں اور باپردہ بھی ہیں. انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو بڑا زبردست ہمارا بار کے اندر ان کا ایک اپنا علیحدہ بار روم بھی ہے اور کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ فیمیل ہیں یا میل ہیں. بالکل. دیکھیں یہ سوچ کی وہی بات ہے کہ دیکھیں سوچ اگر ہماری پازیٹیو ہوگی کہ جب ہم دیکھیں گے یار کہ میں گھر سے جب نکل کے روڈ پہ جاتا ہوں تو مجھے اس چیز کو بولنا نہیں چاہیے کہ میرے گھر میں بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، تو جو میرے گھر رشتے موجود ہیں، تو پھر اس طرح کا جب میں رویہ رکھوں گا. اور ایک اور بات میں بتاؤں یہاں پہ اس پروگرام کے ساتھ سے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کا یہ بتایا ہوا کلیہ ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہے اور دنیا مکافات عمل ہے. جو برائی، جو عمل ہم کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے. اور میں نے دیکھا ہے جب زندگی میں کوئی شخص بھی برائی کرتا ہے تو اس کے اپنے گھر ہوتی ہے. تو آج اگر ہم کسی بچی کو کسی بھی کی جگہ اس کو راساں کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی سے ہونا ہے. بالکل یہ ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ کلیہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی کے اندر دیکھیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر عورت جو گھر سے باہر آ رہی ہے وہ خوشی سے آ رہی ہے. ہمارے ہاں مردوں میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے خوشی سے آ رہی ہے، لیکن بہت سی خواتین مجبوری کے تحت، شاید ان کے شوہر گھر میں نہیں ہیں کمانے والے، یا کچھ مسئلہ ہے، بچے چھوٹے ہیں، یا کچھ بے شمار مسائل ہو سکتے ہیں، تو ہر عورت خوشی سے نہیں آ رہی، وہ مجبور حالات کے مارے ہوئے آ رہی ہے. اچھا، اور بالکل آپ کی بات درست ہے ملک صاحب، اور بڑی یہ آپ نے درست بات کی طرف نشاندہی کی کہ مطلب بہت سی خواتین تو مجبوری میں کام کر رہی ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ تھوڑا سا ہمیں اس سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ صرف مجبوری سے ہی کیوں آئیں. اگر وہ اپنے گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتی ہیں، اگر آج کل ظاہر مہنگائی کا دور ہے، اس میں سب مل کے اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. ہماری ماشاءاللہ 50% سے زائد آبادی تو خواتین پر مشتمل ہے، 52%. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اگر خواتین اپنا رول پلے نہیں کریں گی، اگر وہ ہماری اکانومی کا حصہ نہیں بنیں گی، تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے بہت سے فوائد سے محروم ہو سکتے ہیں جو ادروائز مل سکتے ہیں. اب اس میں
ضروری نہیں ہے کہ خواتین کی نوکری سے مراد یہ کہ انہوں نے ضرور کسی دفتر میں ہی جا کے کام کرنا ہے. خواتین ہماری اکانومی کا اس طرح سے بھی حصہ بن سکتی ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے بھی ریموٹلی بڑی اچھی اچھی جابز کر سکتی ہیں. کچھ خواتین کی وہ سٹچنگ سکلز اتنی اچھی ہوتی ہیں, کچھ اپنی کڑھائی کے ذریعے, کچھ اپنی دیکھیں نا جی اس کی ایک مثال میڈم دیکھیں نا, اگر آپ سلم کے دور کو لیں جی تو اس میں عورتوں کو بھی وہ ٹریننگ دی جاتی تھی جی بالکل اپنی عورتوں اور بچوں کو تیر اندازی کو. بالکل. ہماری خواتین جہاد بھی کرتی تھیں, جہاد ضروری نہیں کہ تلوار اٹھائیں, ان کے ساتھ سپاہیوں کو پانی یا پٹی مرم کرنا یا ڈفرینٹ ایکٹیویٹی جب نے دیکھی ہے تو یہ تو ہر دور میں رہی ہے. تو خواتین کو بالکل آگے آنا چاہیے اور مردوں کو اپنی سوچ وہ جو ہے نا نیگیٹو سوچ وہ تبدیل کرنی چاہیے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود ایک اتنی زبردست مثال ہے ہمارے سامنے کہ وہ تجارت کرتی تھیں, اور تجارت تو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں رزق کے 9 حصے ہیں اور ایک حصہ سروسز میں ہے, اور ہم ساری زندگی پاکستانی عوام کی میجورٹی جو ہے وہ سروس کو ہی چیز کرنے میں. لیکن اب میڈم چینج ہو رہی ہے, اب لوگوں کا, اب میں نے کیونکہ لاسٹ ٹائم میں بات کیا, نوجوانوں کا جو ٹرینڈ آ رہا ہے ابھی اس موجودہ کہ لوگ بزنس کی طرف جا رہے ہیں, اپنے کاروبار کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ اچھا ہے کہ اگر نوجوان پڑھ لکھ کے اپنا کاروبار کریں تو میرے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے. سروس ٹھیک ہے, سروس بھی کیونکہ پاکستان کی کرنی ضروری ہے, لیکن وہ دوسروں کے لیے بھی تو روزگار جنریٹ کریں گے نا جب وہ کریں گے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ملک ظہیر ایوان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا پروگرام بھی. ہم نے کوشش کی کہ ہم ڈفرینٹ جو ایشوز ہیں جو پاکستانی عوام, ظاہر ہے جو مردوں اور خواتین پر مشتمل ہمارا جو ایک ورک پول ہے, کام کرنے والی خواتین, ان کی زندگی میں کیا مسائل ہیں, پھر جو عام خواتین جو بھلے جاب کرتی ہیں یا نہیں کرتی لیکن بدقسمتی سے یہ جو وراثتی حق سے محروم کر دیا جاتا ہے, اور اگر یہ دیا بھی جائے تو بہت سے گھروں میں بڑا احسان جتا کر دیا جاتا ہے, اور خواتین کو بھی ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں بہت بڑی فیور مل رہی ہے. بھئی یہ گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے, اور اس گفٹ کو بالکل آپ استعمال کیجئے. جی یہ احسان نہیں ہے باپ کا یا بھائیوں کا. جی جی وراثت واحد علم ہے. میڈم تھوڑا سا میں بریف کر دوں, وراثت واحد علم ہے. اگر آپ سورہ نصاب پوری تفصیل سے پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, اس کا ڈیٹیل سے پڑھیں, تشریح کریں, تو آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی وراثت کی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا تحفہ ہے خواتین کے لیے کہ یہ ان کو ملے گا. باپ یا بھائی کا احسان نہیں ہے. دیکھیں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اس کی تفصیل قرآن پاک میں کم ملتی ہے, لیکن اس وراثت کا جو علم ہے اس کی پوری ڈیٹیل, تمام حصے, کس کا کتنا حصہ ہوگا, یہ مکمل ڈیٹیل سورہ نصاب میں موجود ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں, حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صادر فرما دیا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں. آمین. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.